بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلمکم بالفرائض زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ الحمدللہ، حضرات اساتذہ کرام کی تدریب کے غرض سے ایک اہم موضوع پر 20 روزہ تدریبی اور تربیتی پروگرام مرتب کیا گیا تھا، جس کے بارے میں تاثرات اور کیا چل رہا ہے میں وقتاً فوقتاً ملنے والوں سے معلوم کرتا رہتا تھا، اور پتہ چلتا رہتا تھا کہ الحمدللہ بہت اچھے انداز میں یہ ورکشاپ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آج گزشتہ کل میں سفر سے آیا تو بتایا مولانا عبدالرحمن صاحب نے کہ علی سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ورکشاپ مکمل ہوا ہے تو آخری پروگرام کب رکھا جائے۔ میں نے کہا کہ بھئی نیکی اور پوچھ پوچھ آج ہی رکھ لیا جائے، تاکہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بھی اپنی اپنی درسگاہوں میں اپنے طلباء وہ بھی بے چینی سے ان کے منتظر ہے، ان کے پاس پہنچ جائے۔ بہرحال تربیتی پروگرام کے سلسلے میں مولانا صادق صاحب نے جو تاثرات پیش کیے، اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے جس مقصد سے اس پروگرام کو منعقد کیا، بفضلہ تعالی وعونہ وکرمہ ومنہ واحسانہ، ہمیں اس میں مکمل کامیابی حاصل ہوئی، وللہ الحمد علی ذلک۔ تو سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اسی نے توفیق عطا فرمائی اپنے فضل خاص سے، اور اس پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس کے بعد ہم مشکور اور ممنون ہیں علی سر کے کہ انہوں نے، ان کی اپنی چھٹیاں تھیں، اس کے باوجود اس فن کو پوری دلچسپی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس طرح سے پیش کیا گویا کہ یہ فن آپ کے لیے نانی کا لڈو بن گئے۔ تو یہ آسان نہیں ہوتا ہے، جبکہ علم ریاضی علوم دنیاویہ اور علوم عصریہ میں سب سے مشکل فن ہے۔ سب سے زیادہ اگر بچوں کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو وہ میتھمیٹکس سے، حساب اور ریاضی سے۔ میرے بچے بھی اس میں، چونکہ مجھے میتھس سے دلچسپی ہے بچپن سے، میں 5 سال کا تھا تو ہمارے والد صاحب نے ہمارا گاؤں وستان شریف، وہاں پر ہمارے دادا کے کہنے پر اسکول میں رکھا، آج سے تقریباً 36 37 سال 38 سال پہلے کی بات۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں ہم کو پڑھانے والے جو سر تھے وہ میتھمیٹکس کے بڑے ماہر تھے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا میتھ سکھانے کے لیے پہاڑے پر، اس لیے کہ کیلکولیٹر ویلکولیٹر یہ کچھ تھا نہیں،
اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے پہاڑے یاد کر لیا تو آپ نے گویا کہ 80% میتھس کو کور کر لیا. تو وہ جو ہمارے استاد تھے، میں ابھی بھی ہمارے گاؤں میں کچھ لوگوں سے کہا کہ یار ان کو ڈھونڈو، وہ کہاں ہیں. واقعتاً میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں. غیر مسلم تھے حالانکہ وہ. تو انہوں نے ایسے پہاڑے یاد کروائے تھے اور عجیب انداز میں. اس زمانے میں چاکلیٹ بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی تھی، نئی نئی چاکلیٹ بننا شروع ہوئی تھی ابھی. تو وہ چاکلیٹ ہے، ایسی کوئی بھی چیز 50 پیسے ہے، 25 پیسے ہے. اس زمانے میں 5 پیسے، 10 پیسے، 20 پیسے یہ بھی ہوا کرتے تھے. وہ لے کر آوے جیب میں اور بچوں کو کہے کہ یہ چاکلیٹ ہے. جو 1 سے 10 پہاڑے ایک سانس میں سنا دے گا اس کو یہ انعام. اب وہ بچے سنانا شروع کرے تو گجراتی میں ایک ایک ہے کہ 1 دونی 2 1 તાલી 3 1 ચોક 4 1 પંજા 5 1 છંગ 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 દાન 10 2 1 2 2 દૂની 4 2 તાલી 6 2 ચોક 8 2 પંચા 10 2 છંગ 12 2 7 14 2 8 16 2 8 9 18 2 દાન 20. تو ایسا کر وہ اب جو بچہ سنا دے اس کو دے دے. تو پہلے مرحلے میں ایسا کرے ہو. پھر دوسرے مرحلے میں سلیٹ پر لکھنا کہ کون سب سے پہلے لکھ کر بتا دیتا. 1 سے لے کر 10 تک کے پہاڑ ہے. تو بولنا تو بہرحال آسان لیکن لکھنا بہت مشکل. تو پھر وہ کہا کہ 1 روپیہ انعام. اب اس زمانے میں 1 روپیہ یعنی 100 روپے کے برابر ہوتا تھا. تو وہ بچے لکھے. تو اتنی پریکٹس کرائی انہوں نے کہ آج بھی پہاڑے مجھے اتنے پکے ہیں کہ کوئی بھی پہاڑا دے دو، 25 کا دو، 27 کا دو، 29 کا دو، 35 کا دو، تو الحمدللہ پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں. تھوڑا مشکل ہوگا تو سوچ کے پڑھ لیکن پورا کر دیں گے. تو ذہن میں آیا کہ دیکھو ایک استاد، میں وہاں 5-6 مہینے رہا تھا، اس کے بعد میں آ گیا تھا. لیکن وہ پہاڑے نے ایسا رول ادا کیا کہ آج تک کے میتھس میں مجھے پریشانی نہیں آتی. حساب کتاب میں کتنا ہی لمبا چوڑا حساب ہو، میں اگر کوئی آدمی کیلکولیٹر لے کے بیٹھے گا اور میں منہ پر حساب کروں گا تو الحمدللہ اس سے پہلے میرا حساب پورا ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اہم چیز ہے یہ. تو علم ریاضی یہ مشکل، اور اس زمانے میں تو اس کو بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، مگر علی سر جو ہے ان کی یہ خاصیت ہے کہ اس فن کو بہت آسان انداز میں کر یہ پڑھاتے ہیں. اور ہمارے اساتذہ کی رعایت کرتے ہوئے اپنی چھٹیوں کے باوجود بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ نے اس فن کو پڑھایا. بہرحال ہم اس پر ان کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں. اور انہوں نے جو کتاب تیار کی ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے، جو آپ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں مزید دلچسپی ہوگی. بڑی محنت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کتاب کو تیار کیا ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا اہم اور مفید مسئلہ یہ رہا کہ ہمارے سلیبس کو تیار کرنے والے جو ٹیچرز ہیں وہ الحمدللہ اسلامی ذہن کے مالک ہیں. تو اسلامی ذہن کے مالک ہونے کی وجہ سے ہمیں غیروں کی چیزوں سے اور ان کی مثالوں سے استفادے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی ہی مثالوں سے چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت مفید چیزیں ہیں. بہرحال میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے سوچا کہ علی سر کو بیسٹ ٹیچر آف، بیسٹ ٹرینر آف میتھمیٹکس کا ایوارڈ دینا چاہیے، کہ وہ واقعتاً اس کے حقدار ہے کہ انہیں اس فن کے ماہر کی حیثیت سے ایوارڈ دیا جائے. اور انشاءاللہ ہم ان کا ایوارڈ دیں گے انشاءاللہ جامعہ کی طرف سے. تو اس تدریب کا مقصد یہی ہے کہ چونکہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ امت مسلمہ کا دور زوال ہے. اسلام پر زوال نہیں آتا ہے، زوال امت پر آتا ہے. اسلام تو اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت میں کبھی کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، اسلام تو یعلو ولا یعلی علیہ، ہمیشہ سر بلند رہے. لیکن مسلمان اپنے دین سے اور
خلافت کے جس مقصد سے اسے اس زمین پر بھیجا گیا، اس مقصد سے بھیجنے میں جب وہ پیچھے رہ جائیں گے تو دوسرے لوگ آگے بڑھ جائیں گے. تو ہم دینی اعتبار سے بھی پیچھے رہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی پیچھے رہے. ایمانی اعتبار سے بھی مسلمان کمزور ہوا اور علمی اور تعلیمی اعتبار سے بھی مسلمان کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا. اسی کمزوری کی وجہ سے غیروں کو آگے بڑھنے کا موقع ملا، اور جب مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ سب کچھ گیا تو دنیا نے اس کے بڑے بدترین نتائج کو بھگتا ہے. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اس کتاب میں حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے اسی بات کو لکھا ہے کہ مسلمانوں کے زوال سے مسلمانوں ہی کو نقصان نہیں ہوا بلکہ پوری دنیا کو اس کو نقصان ہوا. کیونکہ مسلمان اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس عروج کے دور پر حکمرانی پر ہوتا تو وہ فساد اور وہ بد اخلاقی اور بدچینی معاشرے میں نہ ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں جب اسے لے کر چلتا تو ان ساری چیزوں پر وہ کنٹرول کرتا اور پورے طور پر معاشرے کو اخلاقی اعتبار سے بیلنس کر کر مسلمان کیا کرتا؟ چلتا. بہرحال اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ زوال ختم نہیں ہوگا. تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی اگر ہمارا 1100 سالہ عروج تھا تو زوال کی مدت بہت کم ہوتی ہے، ایک بار پھر عروج شروع ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں دونوں اعتبار سے تیار ہونا چاہیے، ایمانی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی. اور جامعہ یہی چاہتا ہے کہ ہم کس طرح سے ہمارے پاس آنے والے عصری تعلیم کے بچوں کو ایمان سے واقف کرے اور ہمارے دینی تعلیم کے بچوں کو عصری علوم سے واقف کرے. تو اس طرح سے دونوں مل کر امت کو عروج کی طرف کس طرح سے لے جائے. تو الحمدللہ ہمارا یہ مقصد کامیابی کی طرف رواں دواں ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جیسا آپ حضرات کا تعاون ہے اس طرح کے تعاون سے تو یہ منزل بڑی آسان نظر آ رہی ہے انشاءاللہ. اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک آدمی سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ٹیم ورک نہ ہو. اجتماعی محنت ہوتی ہے تو نتائج بڑے عمدہ اور بڑے تیز آتے ہیں، اور انفرادی محنت سے نتائج یہ بہت دیر سے آتے ہیں اور اس میں منفی پہلو بھی باقی رہ جاتے ہیں. تو یہ ہماری ایک اجتماعی کوشش ہے کہ ہم سب مل کر اپنے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال اس ورکشاپ میں ہمارے جن اساتذہ نے شرکت کی تو نتائج کو دیکھ کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ تقریباً 95% بلکہ 98% رزلٹ ہے نا سر؟ 100 کتنے اساتذہ نے شرکت کی؟ تو ہمارے 110 حفظ اور کتب کے اساتذہ نے شرکت کی. اس سے پہلے دینیات میں بھی پروگرام ہو چکا ہے، اس کا بھی پروگرام آج ہونا تھا لیکن دیر ہو گئی اس لیے اس کو کل پر ٹال دیا گیا. تو اس میں 110 اساتذہ نے شرکت کی، جس میں تجوید کے اساتذہ بھی شامل ہے اور کتب کے اساتذہ اور شعبہ حفظ، تینوں شعبے کے اساتذہ شامل ہے. ان میں تقریباً 83 اساتذہ وہ ہے جن کا 100% رزلٹ رہا، جن کا رزلٹ 60 میں سے 60 یعنی پورا رہا. اور رینک 2 پر یعنی 60 میں سے 59 یعنی جس کو کہیں گے ہم 99%. تو ایسے اساتذہ 7 ہیں، تو یہ ہو گئے 90. اور رینک 3 پر یعنی 58 نمبر، 2 نمبر کم، تقریباً 98% جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس پر الحمدللہ 13 اساتذہ ہیں. تو گویا کہ ہمارا مجموعی رزلٹ یہ اعلیٰ ہے، ممتاز ہے. کیا ہے؟ ممتاز ہے. مجموعی اعتبار سے سب ہی ممتاز ہے الحمدللہ. تو 103 اساتذہ نے اس طریقے سے رینک میں اپنے آپ کو شامل کیا. فجزاکم اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء فی الدارین.
ہم اس موقع پر اساتذہ کو کہ آپ نے دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا، جو اساتذہ رینک 1 میں ہیں ان اساتذہ کو 3,000 روپے، اور جو اساتذہ رینک 2 میں ہیں ان کو 2,500، اور جو رینک 3 میں ہیں ان کو 2,000. ٹھیک ہے نا سر؟ تو بہرحال اچھا، اور سر کو انشاءاللہ ایوارڈ بھی دیا جائے گا جامعہ کی طرف سے، اور ساتھ میں سر کو انشاءاللہ 30,000 روپے کا انعام دیا جائے گا انشاءاللہ. بہرحال چونکہ جب تک کہ تشجیع نہیں ہوتی ہے وہاں تک کہ نتائج اچھے برآمد نہیں ہوتے ہیں، تو میں گھر سے نکلا بلکہ دوپہر سے سوچ رہا تھا کہ کیا اعلان کروں. پھر یہاں بیٹھنے کے بعد جب رپورٹ سنی تو میں نے کچھ سوچا تھا اور اعلان کچھ یہاں آنے کے بعد بدل گیا کہ بھئی اتنا کم دے کر کوئی فائدہ ہے نہیں. اچھا ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. تو یہ چیز ہم کو یہاں سے یہ بھی سیکھنی ہے کہ ہم بھی اپنے طلبہ کے ساتھ ایسے، یعنی صرف لام جیل لی نہیں بننے کا، دال جیر دی بھی بننا چاہیے. کہ ایسا نہیں کہ آپ کو تو لے لیا تو بولے جزاکم اللہ. ارے بھائی آپ جب بچوں کو پڑھائے تو آپ بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں میں تشویق اور شوق پیدا کرنے کے لیے آپ بھی دیں. ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو زیادہ دیں، 5 روپے 10 روپے، قلم ہے، کاپی ہے، اس طرح کی چیز دے تو بچوں میں بھی شوق پیدا ہوگا اور آپ کو کوئی اتنا فرق پڑے گا نہیں، بلکہ ان بچوں کی تشجیع ہوگی، ان کی علمی کامیابی ہوگی، اور یہ بچہ خوش ہوگا تو آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی. تو اس لیے ہمارے والد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اساتذہ کا طلبہ سے کبھی بھی کوئی علمی فائدہ اٹھانے کا ذہن نہیں ہونا چاہیے، مادی فائدہ اٹھانے کا ذہن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اپنی طرف سے کیا مدد کی جا سکتی ہے. فاستوصوا بہم خیرا میں یہ شامل ہے. اس لیے جو کچھ ہم نے سیکھا اسی کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے طلباء کو بھی وہ چیز سکھائیں. بہرحال اب کتاب بھی چھپ کر آ چکی ہے اور انشاءاللہ آئندہ کل کتابیں بھی آپ کو پہنچا دی جائے گی، اور اس کے بعد اس کا بچوں کو جو پڑھائیں گے آپ اس کا جائزہ بھی سر کی نگرانی میں ہوگا. پوری ٹیم تیار ہوگی اور وہ ٹیم اس کا جائزہ لیتی رہے گی کہ جس طرح سے پڑھانا چاہیے اسی انداز میں میتھمیٹکس کی اور حساب کی تعلیم ہو رہی ہے یا نہیں. کیونکہ کسی بھی چیز کے پیچھے جب تتبع ہوتا ہے، سپروائزنگ ہوتی ہے، تو وہ چیز اپنے منزل تک صحیح ڈھنگ سے چلتی رہتی ہے. اور اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو آپ بھی سوچیں گے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو کچھ دن کے بعد آپ بھی سست پڑ جائیں گے. تو اس لیے یہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ بھی کرامن کاتبین لگا کر رکھے ہیں کہ بھئی تمہارے ہر حرکت کے اوپر کیا ہو رہا ہے، نظر رکھی جا رہی ہے. معلوم ہے اس کے بعد بھی انسان کیسا رہتا ہے. بہرحال تو اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ پوری دلچسپی کے ساتھ اس علم کو آپ نے سیکھا ہے اپنے طلباء کو سکھانے کی کوشش کریں، ان کو اس فن سے مانوس کریں. اس لیے کہ میتھس ہے، بایولوجی ہے، فزکس اور کیمسٹری، یہ سائنس کی جان اور روح کہے جاتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں، میتھس، کیمسٹری، بایولوجی اور فزکس. تو اس میں سے گویا کہ آپ نے ایک حصہ پڑھ لیا. اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ اس سے آسان ہے، اس سے مشکل نہیں، اس لیے کہ فزکس کا پورا مدار ریاضی پر ہے. فزکس کا پورا مدار کس کے اوپر ہے؟ ریاضی پر ہے. اور بایولوجی اور کیمسٹری کا بھی مدار تقریباً کس کے اوپر ہے؟ اسی کے اوپر، ریاضی کے اوپر ہے. تو ایک کو سیکھا گویا کہ آپ دوسرے 2 کے قریب پہنچ گئے. اب تیسرا رہ جاتا ہے صرف بایولوجی، تو اس میں بھی تقریباً 50% اس کا رول ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ
گویا کہ ایک قسم کا یوں سمجھیے ایسا علم ہے کہ جس کی ضرورت ہر جگہ پر ہوتی ہے. تو اس لیے آپ حضرات نے جس چیز کو سیکھا ہے طلباء کو بھی اسی انداز میں سکھانے کی آپ کیا کریں گے، کوشش کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر علی سر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اس مضمون کو پڑھایا، اور آپ اساتذہ کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے بھی بغیر کسی حجاب کے اس فن کو دلچسپی کے ساتھ سیکھا. اور اب آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس فن کو ہمارے جو طلباء ہے ان طلباء کو اتنی ہی دلچسپی کے ساتھ آپ کیا کریں گے، پڑھانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کے خاطر ہمارے طلباء کی تعلیم و تربیت کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر قسم کی کوتاہی اور غفلت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں آئندہ بھی ایسی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی رہے اس میں دلچسپی کے ساتھ حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرمائے. جیسا کہ سر نے اپنے انگریزی الفاظ میں کہا کہ ہم جس ٹارگیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس ٹارگیٹ میں اسٹرگل کی ضرورت ہے، یعنی اس میں مشقت کو برداشت کرنا یہ ضروری ہے. اس وقت تک آدمی ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنا وقت قربان نہ کرے، جب تک کہ وہ اپنی طرف سے قربانی نہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے مل کر قربانی دی تو پوری دنیا میں انقلاب خیر برپا ہوا. مولانا صادق صاحب نے جو آدھا شعر کہا وہ پورا شعر میں ایسے پڑھتا رہتا ہوں: آتش برق و گرج سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے خود ہی انقلاب برپا کر. کس کا شعر ہے مجھے بھی معلوم نہیں ہے، علامہ اقبال کی طرف منسوب کیا جاتا ہے لیکن علامہ اقبال کا نہیں ہے. کسی نے مجھے اس سے پہلے بتلایا کہ بھئی ان کی طرف منسوب ہے لیکن ان کا نہیں ہے. بہرحال شعر جس کا بھی ہو بڑا معنی خیز ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ آتش برق و گرج سحاب پیدا کر، یعنی بجلی کے جیسی اپنے اندر آتش اور چمک پیدا کر، اور برق سحاب جیسے گرجتا ہے بادل ایسے اپنے اندر بھی گرج پیدا کر. اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، کہ اپنے اندر وہ شباب پیدا کر کہ موت بھی کانپ اٹھے. اجل سے مراد موت، کہ میں کس کے روح کے اور کس کو لے جانے کے لیے آئی ہوں. تو کہا کہ موت بھی آپ کو دیکھ کر کیا ہو جائے، کانپ اٹھے. اور تو انقلاب کا انتظار نہ کر کہ انقلاب کی گاڑی آئیں گی تو اپن بھی بیٹھ جائیں گے. کہا نہیں، جو ہو سکے خود ہی انقلاب برپا کر. انقلاب کے لیے آپ کو خود انقلاب کا حصہ بننا پڑے گا. کب کرنا پڑے گا؟ جس کو ہندی میں کرانتی کہتے ہیں انقلاب کو. ہاں، میٹ سے ڈرنا نہیں، میٹ کو ڈرانا ہے. یہ تو سیدھی سی بات ہے. جو ڈرے گا وہ مرے گا، اور جو ڈرائے گا وہ حاوی رہے گا. جو ڈرائے گا وہ حاوی ہوگا. تو اس لیے ہمیں اسی طریقے سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.